امام حسین علیہ السلام اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ بس تاریخ نے لکھ دیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پر سوتے تھے، اور اللہ کے رسول بار بار حسین کے لیے فرماتے تھے کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کو بے پناہ یاد کیا کرتے تھے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جو صورت و سیرت میں میرے نانا جیسا ہو۔ بس امام حسین کی دعا اللہ نے قبول کی، اور اللہ نے امام علی علیہ السلام کی شہادت سے 7 سال پہلے 11 شعبان 33 ہجری کو بی بی ام لیلہ بنت ابی برہ سے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے آنگن میں دوسرا پھول کھلا دیا کہ جس کو امام حسین نے اپنے وعدے کے مطابق علی کے نام سے نواز دیا۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس شہزادے کی صورت اور سیرت، اخلاق، بولنا دیکھنا خو بخو رسول خدا جیسا تھا۔ امام حسین بے پناہ خوش ہوئے کہ میری دعا اللہ نے قبول کی۔ اتنی ہی دیر میں آپ کی پیاری بہن بی بی زینب بنت علی آپ کی خدمت میں آئیں اور آ کے عرض کرنے لگیں کہ اے میرے بھائی حسین، آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ امام حسین اپنی بہن سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن حکم کرو۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا، میں یہ چاہتی ہوں کہ اس شبیہ پیغمبر کی پرورش میں کروں۔ بس یہ کہنا تھا تو امام حسین مسکرا کر فرمانے لگی کہ اے زینب، علی اکبر کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ثانیہ زہرا اس کی پرورش کریں، لیکن بس ام لیلہ سے ایک مرتبہ پوچھ لو۔ بس بی بی ام لیلہ اپنے ہاتھوں کو جوڑے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے کہا کہ زینب، میرے لیے اس سے افضل اور کیا ہوگا کہ زینب جیسی ماں اس کی پرورش کرے۔ بس علی اکبر کی پرورش بی بی زینب کرنے لگیں، اور جنگ کے آداب جناب عباس علی کی طرح سکھاتے رہے، اور یوں دن گزرتے رہے، اور یہ شہزادہ زمانہ بلوغت تک آ پہنچا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 18 سال تک ہی پہنچی تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم نافذ کیا۔ بس 10 محرم کی رات جب ہر ماں اپنے بیٹے کو وصیت کر رہی ہے کہ کل میدان میں حسین کے قدموں پہ قربان ہونا ہے، ایک مرتبہ بی بی زینب علی اکبر کو بلاتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے میرے بیٹے، کل تم کو اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے۔ آج میں یہ چاہوں گی کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اس سے اجازت لو۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ اے میری ماں زینب، کیا آپ میری ماں نہیں؟ بس بی بی زینب نے فرمایا کہ اکبر، میں تو تمہاری وہ ماں ہوں کہ جس نے تمہیں پالا، لیکن جس نے تمہیں پیدا کیا وہ ماں بی بی ام لیلہ ہے۔ جاؤ بیٹا، اپنی ماں سے ملو اور اسے ماں کہہ کر بلاؤ۔ جناب علی اکبر روتے ہوئے اپنی ماں کے خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میری ماں، آپ پر سلام ہو۔ بی بی ام لیلہ رو کر کہتی ہیں کہ اے نوجوان، کون ہو تم؟ آج تک تو کسی جوان نے مجھے ماں نہیں کہا۔ بس علی اکبر قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری ماں، میں علی اکبر ہوں۔ مجھے آج میری ماں زینب نے بتایا کہ مجھے پیدا کرنے والی ماں آپ ہیں۔ بس بی بی ام لیلہ رونے لگی اور علی اکبر کو سینے سے لگا کر کہتی ہیں کہ اے علی اکبر، اللہ نے تجھے کتنا حسین پیدا کیا، شبیہ رسول بنا دیا، میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری پرورش کر سکوں۔ بی بی ام لیلہ نے ایک صندوق کھولا اور کبھی 6 ماہ کے بچے کے کپڑے اور کبھی 1 سال کے اور کبھی 2 سال کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں۔ علی اکبر فرماتے ہیں کہ اے میری ماں، یہ کس کے کپڑے ہیں؟ بی بی رو کر کہتی ہیں کہ اے علی اکبر، یہ سب میں نے تمہارے لیے بنائے تھے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اے علی اکبر، یاد رکھنا کہ میں ایک کنیز کی بیٹی ہوں، اور میری یہ ہمیشہ کوشش رہی کہ تمہارا بابا حسین، جو کہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، جنت کا سردار ہے، جو نبی کا نواسا ہے، ہمیشہ مجھ سے خوش ہو۔ اے علی اکبر، یہ لوگ کہ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب اللہ کے نواسے کے دشمن ہیں۔ اکبر، کل میرے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پر قربان ہونا ہے، ایسی قربانی دینا بیٹا کہ تیری ماں فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ بس رات ڈھلنے لگی، سورج طلوع ہو گیا اور اذان علی اکبر سے فضا گونجنے لگی۔ امام حسین ابھی نماز پڑھ ہی رہے ہیں کہ فوج یزید نے حملہ کر دیا۔ ایک ایک مولا کا چاہنے والا شہید ہوتا رہا۔ علی اکبر بار بار اجازت لینے کے لیے آتے ہیں،
لیکن کبھی عباس کے بیٹے آ جاتے، کبھی حر کے بیٹے آ جاتے اور کبھی حبیب آ جاتا تھا کہ اے میرے مولا ہمارے سامنے ہم شکل پیغمبر ذبح ہو جائیں، یہ ہم دیکھ نہیں سکتے، ہمیں پہلے اجازت دیں، ہم علی اکبر کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، ہم آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ بس جب کوئی نہ رہا، امام حسین علیہ السلام تنہا ہو گئے۔ علی اکبر قریب آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے بابا، اپنے بیٹے کو اجازت دیں کہ وہ بھی میدان میں جائے۔ امام حسین نے نظروں کو اٹھایا، چہرے کو دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، ان لوگوں کے لیے گواہ رہنا کہ اب میں میدان میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو سیرت و صورت میں تیرے محبوب جیسا ہے۔ اے اللہ، مجھے جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتی میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھتا۔ اے میرے اللہ، میں نے تیرے دین کے لیے میرا بیٹا ہم شکل رسول بھی قربان کیا۔ بس مولا نے کہا کہ علی اکبر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دونوں ماؤں سے الوداع کہہ دو۔ بس تاریخ نے لکھ دیا کہ جیسے ہی اجازت لینے کے لیے علی اکبر خیام میں گئے، بیبیوں میں کوہرام برپا ہو گیا، واویلا کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ علی اکبر سے پہلے اتنی بلند آواز میں بیبیوں کے رونے کی آواز کسی نے نہ سنی تھی۔ بس علی اکبر اجازت لے کر میدان کی طرف جاتے ہیں، فوج یزید کے بڑے بڑے بہادروں کو فنار کرتے ہیں۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوج اشکیا کو علی یاد آ گیا۔ پہلے حملے میں جناب علی اکبر نے 1800 فوج یزید کو فنار کیا۔ بس لڑتے لڑتے علی اکبر اپنے گھوڑے کو پیچھے گھماتے ہیں اور امام حسین کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ علی اکبر دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ اے میرے پاپا، میں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا، میرا منہ خشک ہو گیا ہے، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں۔ بس امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمانے لگے کہ اے میرے علی اکبر، اللہ کی یہ مرضی ہے کہ ہم بغیر پانی کے جنگ لڑیں، لیکن اکبر تم ایسا کرو کہ میری زبان اپنے منہ میں ڈالو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں تھوڑا آرام مل جائے۔ بس جیسے ہی علی اکبر نے امام حسین کی زبان کو اپنے منہ میں لیا، زاروں قطار رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے میرے پاپا، آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے رو کر کہا کہ جاؤ علی اکبر، تمہارے دادا جام کوثر لے کر تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ علی اکبر پھر سے میدان کی طرف جاتے ہیں اور ہزاروں کی فوج کو فنار کرتے ہیں۔ فوج اشکیا کبھی شمر کبھی عمر بن سعد کہتا ہے کہ یہ عباس کا شاگرد ہے، علی کا پوتا ہے، اس سے فردن فردن جنگ نہیں ہوگی، پورے لشکر کو کہو کہ مل کر حملہ کریں، اور جو دور ہے ان سے کہو کہ تیر چلائیں۔ بس ایک طرف ہم شکل پیغمبر اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ علی اکبر پر تیر چلتے ہیں، نیزے بھالے، اتنے میں کسی ظالم نے علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری اور توڑ دی اور ہنس ہنس کر کہنے لگا کہ دیکھتے ہیں اب حسین یہ برچھی کیسے نکالتا ہے۔ علی اکبر صدا دیتے ہیں کہ بابا میری مدد کریں۔ امام حسین جب میدان میں آتے ہیں، علی اکبر تک پہنچتے ہیں، علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علی اکبر اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا سینے میں کیا ہے؟ علی اکبر نے کہا کہ بابا ایک ظالم نے میرے سینے پر برچھی ماری اور ہنس کر کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اب حسین اسے کیسے نکالے گا۔ بس وہ کلمہ گو دور سے ہنستے رہے اور اس غریب باپ کا تماشا دیکھتے رہے۔ امام حسین نے آسمان کو دیکھ کر کہا کہ اے دادا ابراہیم، دیکھ میرا اسماعیل کس طرح قربان کرتا ہوں، نہ تو میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہے اور نہ ہی میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک ہاتھ زمین کربلا پر رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے کی برچھی پر رکھا۔ بس برچھی کے ساتھ ہی علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، علی اکبر تڑپنے لگے۔ امام حسین خون علی اکبر آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرے اسلام کے لیے ہم شکل پیغمبر قربان کر دیا، میرا اکبر قربان کر دیا۔ سلام ہو شہزادہ علی اکبر پر،